السلام علیکم، میں ہوں یاسر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج تھوڑا سا جلدی میں آپ کو پاکستان کی اکانومی کو لے کے چند بڑے حقائق ہیں جو آپ کو بتانے ہیں، اور بتانا ہے کہ کس طرح آپ کا ملک تیزی سے ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں سزوکی، ہونڈا اور نشاط مل بند ہو چکی ہے، ٹیکسٹائل کی صنعت بند ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو فیڈ بنانے والی فیکٹری ہے جس میں مرغوں کی فیڈ بنتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ کچھ دنوں میں مرغی کی قیمتوں میں بے شبہ اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرغی جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کے لیے فیڈ چاہیے، اور فیڈ بنانے والی جو فیکٹری ہے پاکستان کی سب سے بڑی، وہ بھی بند ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ صرف حکومتی نااہلی، کیونکہ سویابین کے 1.5 لاکھ ٹن کے کنٹینر جو ہیں وہ موجود ہیں اس وقت کراچی پورٹ پر، لیکن ان کو صرف اتارنے کی اجازت نہیں دی جا رہی کیونکہ ڈالر نہیں ہے پاکستان کے پاس، اور ڈالر نہیں ہے تو پھر وہ سب کچھ سویابین بھی نہیں آئے گا، اور سویابین نہیں آئے گا تو فیڈ نہیں بنے گی۔ فیڈ بنانے کی فیکٹری بند ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ انفلیشن ریٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ 30%، آلموسٹ 30% انکریز ہوا پاکستان کے اندر اس سال، رواں سال 2022 میں۔ اور یہ سارا جو دورانیہ ہے مہنگائی کا اور انفلیشن بڑھنے کا اور ان امپلائمنٹ بڑھنے کا، یہ سارا دورانیہ اپریل سے لے کے دسمبر تک ہے جب یہ امپورٹڈ سرکار ہم پہ نافذ کی گئی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کا روپیہ ہے وہ اس سال 31.9% ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہوا۔ اس کے علاوہ ہمارا جو گولڈ کا ریٹ ہے وہ تقریباً 2 لاکھ کی حد کو چھو رہا ہے، اس وقت 1,90,000 کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول کی پرائس 250 روپے تھی، اب 215 روپے پہ سٹیبل ہے۔ لیکن ابھی کی تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پیٹرولیم پر لیوی 70 سے بڑھا کر 100 روپے کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اگلی 15 تاریخ کو جو پیٹرول ہے اس پر 100 روپے لیوی لی جائے گی آپ سے، تاکہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس کو مینج کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اس وقت اپنے فورن ریزروز کی، تو وہ 5.8 بلین روپیز رہ چکے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس، اور تقریباً اتنے ہی پرائیویٹ بینکوں میں پڑے ہیں۔ اس تک کل ملا کے تقریباً 11 بلین کے لگ بھگ جو روپیز ہیں وہ پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں کچھ قسطیں ادا کرنی ہیں لون کی، تو یہ پیسے بھی ختم ہونے والے ہیں۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے پاکستان کی عام آدمی کی قوت خرید کے حوالے سے، تو پچھلے 10 سالوں کی نسبت کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ جو 10 سال پہلے ایک عام آدمی کی قوت خرید تھی، اس وقت اس سے بھی کم ہو چکی ہے۔ دوسری طرف اگر آئی ایم ایف کی بات کریں تو آئی ایم ایف سے اب تک پاکستان درجنوں پروگرام لے چکا ہے، لیکن صرف 2 پروگرام کامیاب ہوئے، اور یہ جو پروگرام ابھی لیا گیا ہے یہ بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے پاس جو ابھی شرائط ہیں، اگر ان کو نافذ کیا جائے تو یہ جو انفلیشن ہے، ان امپلائمنٹ ہے اور عام آدمی کی خریداری کی سکت ہے، یہ مزید کم ہو جائے گی، اور جو متوسط طبقہ ہے اس ملک کا وہ مزید پسا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس وقت ملک میں گندم کا بحران ہے، چاول کی قیمت، جو کچے چاول ہیں ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سبزیوں کی قیمتیں دیکھ لیں، گوشت کی قیمتیں دیکھ لیں، اشیاء خرد و نوش اس وقت انتہائی مہنگی ہو چکی ہیں، اور اب حکومت جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں، گیس، بجلی، پانی، اس کو مزید مہنگا کرنے کی منصوبہ بندی کر چکی ہے، کیونکہ سخت فیصلے لینے ہیں۔ اگر ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے تو عام آدمی کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے، اپنے اخراجات کم نہیں کرنے، یہ انہوں نے پلان بنا لیا۔ اور ایک سب سے بڑا منصوبہ جو ابھی تک بحث میں نہیں آیا، جس پہ ابھی تک ڈسکشن نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تقریباً 48 کھرب روپے یعنی 480 ارب روپے کا قرض جو ہے وہ حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ قرض ٹریجری بلز کے ذریعے حاصل کیا جائے گا، اس کے لیے آکشنز کی جائیں گی، اور 3 جنوری کو اس کی پہلی آکشن ہے۔ ٹوٹل 7 آکشنز ہوں گی۔ پہلی آکشن میں 300 ارب فنڈ اکٹھا کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ اس طرح 11 جنوری اور 25 جنوری کو بھی یہ آکشنز ہوں گی، اور اسٹیٹ بینک نے فنڈز اکٹھا کرنے کا یہ منصوبہ بنایا ہے۔ یہ وہ انیشل پلان ہے جو اکانومی کو تگڑا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانے کا پلان ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر یہ حکومت آگے چل سکے گی۔ جو آئے تھے ماہرین، آئے تھے اسحاق ڈار، آئے تھے اس ملک میں مسیحا بنا کر ایک اشتہاری شخص کو یہاں وزیر بنایا گیا تھا، ان سے بھی کچھ نہیں ہو پا رہا۔ اور عوام سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا تگڑے ہو جائیں، اب آپ کی مزید چیخیں نکلوانے والی ہے یہ امپورٹڈ حکومت۔ ویڈیو پسند آئی تو فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب، فالو، شیئر سب کچھ کیجیے۔ اللہ حافظ۔